السلام علیکم دوستو، پاکستان میں 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کو گزرے 2 ہفتے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے، لیکن ملک میں سیاسی بحران کا سورج ڈھلتا نظر نہیں آ رہا۔ مسلم لیگ نون پنجاب، پیپلز پارٹی سندھ اور پی ٹی آئی کے آزاد اراکین خیبر پختونخوا میں حکومت بنانے کے لیے پرعزم ہیں، مگر مرکز میں حکومت سازی کے حوالے سے اب تک سیاسی پارٹیوں کے مابین پاور شیئرنگ فارمولہ طے نہیں ہو پایا۔ تمام جماعتیں آغاز میں تو وفاق میں حکومت بنانے کے لیے سیاسی جوڑ توڑ اور حکومتی اتحاد بنانے کے لیے کوشش کرتی نظر آئیں، لیکن آہستہ آہستہ حکومت بنانے میں ہچکچاہٹ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ مسلم لیگ نون سمیت کوئی بھی بڑی سیاسی جماعت وفاقی حکومت کا بوجھ اٹھانے سے گریزاں کیوں ہے، آج کس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ الیکشن سے قبل تمام سیاسی جماعتوں کی یہ کوشش تھی کہ وفاق میں ان کی حکومت ہو، لیکن یہ کوشش ہچکچاہٹ میں اس وقت تبدیل ہوئی جب کوئی بھی سیاسی جماعت سادہ اکثریت حاصل نہ کر سکی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کیے گئے حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون قومی اسمبلی کی 75 نشستوں پر کامیاب ہوئی، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے 54، ایم کیو ایم پاکستان کے 17 اور دیگر جماعتوں کے 25 امیدوار کامیاب ہوئے۔ جبکہ اس الیکشن کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار 93 سیٹیں جیتنے میں کامیاب ہوئے، یعنی کسی بھی سیاسی جماعت کو سادہ اکثریت حاصل نہیں ہو سکی۔ سادہ اکثریت حاصل نہ ہونے سے مراد باقی سیاسی جماعتوں سے اتحاد کر کے حکومت بنانا ہے۔ اتحادی حکومت ہمیشہ کمزور تصور کی جاتی ہے، جو کبھی بھی اتحادیوں کے الگ ہونے سے ختم ہو جاتی ہے۔ 8 فروری کو جب سابق وزیر اعظم نواز شریف اپنے حلقے میں واقع پولنگ اسٹیشن سے ووٹ ڈال کر باہر نکلے تو انتخابات کے نتائج سے متعلق صحافی کے ایک سوال پر انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ جو بھی حکومت بنے سادہ اکثریت سے بنے تو بہتر ہے، مگر ان کی خواہش پوری نہ ہو سکی اور انہوں نے انتخابات کے اگلے ہی روز پاکستان پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام، ایم کیو ایم اور آزاد اراکین کو مل کر حکومت بنانے کی دعوت دی۔ لیکن مسٹر پرسنٹ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو ہمیشہ کی طرح سیاسی کھیل کھیلتے ہوئے مسلم لیگ نون کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلانا چاہ رہے ہیں، جن کا کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی قومی اسمبلی میں نون لیگ کے وزیر اعظم کے امیدوار کو ووٹ دے گی، لیکن کابینہ کا حصہ نہیں بنے گی، یعنی حکومتی اتحادی بننے کے لیے اپنی مرضی کی شرائط ہوں گی، اپنی مرضی کے عہدے لیے جائیں گے اور اپنے فائدے کے لیے استعمال کیے جائیں گے، لیکن وہ کسی چیز کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ کل کو حکومتی اتحاد سے الگ ہونا ہو تو بآسانی الگ ہو سکتے ہیں۔ مہنگائی، خراب معاشی صورتحال، آئی ایم ایف سے معاہدہ، بجلی، گیس اور پٹرول کی قیمتوں سمیت کسی بھی دوسرے بحران کا ملبہ ایک بار پھر نون لیگ پر ڈالا جا سکے اور نون لیگ کی بچی ہوئی سیاسی ساکھ بھی برباد کی جائے۔ مسلم لیگ نون وفاقی حکومت بنانے میں خواہشمند نظر آ رہی ہے، مگر وہ چاہتی ہے کہ مشکل فیصلوں کا بوجھ دیگر جماعتیں بھی برداشت کریں، کیونکہ انہیں پہلے ہی پی ڈی ایم اتحاد میں حکومت کرنے کا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے۔ پیپلز پارٹی اور باقی تمام سیاسی جماعتوں کے عزائم کو دیکھتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ مسلم لیگ نون کو کانٹوں کا یہ تاج اپنے سر پر سجانے کا کوئی شوق نہیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں ان کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت کی تشکیل مسلم لیگ نون کی نہیں بلکہ پارلیمان میں موجود تمام جماعتوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد اراکین پہل کریں، پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر مرکزی حکومت بنا لیں، ہم مبارکباد پیش کریں گے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کی جانب سے بھی الیکشن کے بعد یہ اعلان کیا گیا تھا کہ وہ مرکز اور پنجاب میں حکومت بنا لیں گے، اور بعد ازاں ان کی جانب سے پنجاب اور مرکز میں وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کے ناموں کے لیے بھی امیدوار نامزد کر دیے گئے تھے، مگر چند دن قبل پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر سیف نے قومی وطن پارٹی کے رہنما سے ملاقات کے بعد اعلان کیا کہ پی ٹی آئی نے وفاق اور پنجاب میں اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جبکہ جمعیت علماء اسلام نے بھی اتحادی بننے کی دعوت کو مسترد کرتے ہوئے اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سیاسی جماعتوں کو اس بات کا علم ہے کہ موجودہ معاشی اور سیاسی صورتحال میں وفاقی حکومت میں آ کر مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے اور کوئی اس کا بوجھ اکیلے اٹھانے کو تیار نہیں۔ ملک کی موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال میں یہ بات تمام جماعتوں پر واضح ہے کہ وفاقی حکومت میں آ کر سخت اور مشکل فیصلے کرنا ہوں گے، جن میں پیٹرول، گیس، بجلی کی قیمتیں، آئی ایم ایف سے معاہدہ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات اور خارجہ تعلقات جیسے معاملات شامل ہیں۔ تمام سیاسی جماعتیں صوبوں میں اس لیے حکومت بنانا چاہتی ہیں کیونکہ صوبوں میں وسائل اور پیسے زیادہ ہیں، صوبائی وزیر اعلیٰ وزیر اعظم سے زیادہ بااختیار اور طاقتور ہیں، زیادہ تر ترقیاتی منصوبے اور فنڈ صوبوں کے پاس ہیں، جیسے کہ رواں برس این ایف سی کے تحت پنجاب کو تقریباً 1100 ارب ملیں گے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ پاکستان کے اس نازک ترین دور میں بھی تمام سیاسی جماعتیں اپنے اپنے فائدے کے لیے اس ملک کو اور اس ملک کی عوام کو استعمال کر رہی ہیں۔ یہ صورتحال ملک کے پارلیمانی نظام اور جمہوریت کے لیے سود مند نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد اراکین، وہ وفاق میں آ کر سخت فیصلوں کی ذمہ داری لیں۔ حکومت سازی کے عمل سے پہلے تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے ذاتی اختلافات بلا کر قومی معاملات پر اکٹھا ہونا ہوگا۔ معاشی معاملات سے متعلق ایک قومی اتفاق رائے
طے کرنا ہوگا, کسی معاہدے پر پہنچنا ہوگا جس کے تحت معاشی فیصلوں کی ذمہ داری سب پر عائد ہو. جو جماعتیں اس عمل میں شامل نہیں ہوتی ان کو تمام مسائل کا ذمہ دار قرار دیا جائے, کیونکہ اگر ان معاملات پر بات نہیں ہوتی تو پہلے سے ہی کمزور پارلیمانی نظام میں اس حکومت کا وجود بننے سے پہلے ہی خطرے میں ہوگا. پاکستان کے بننے سے لے کر اب تک غیر سیاسی استحکام کا دور اسی طرح چلتا رہے گا اور پاکستان سیاسی, معاشی اور اخلاقی طور پر بھی کمزور سے کمزور تر ہوتا جائے گا.